اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا اور یقیناً دکھلائی ہم نے اس سے اپنی نشانیاں ساری فَكَذَّبَ لیکن اس نے جھٹلایا وَأَبَى اور انکار کیا قَالَ کہنے لگا أَجِئْتَنَا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس لِتُخْرِجَنَا اس لیے کہ نکال دے تو ہمیں من ارضنا ہماری سرزمین سے بسحرک اپنے جادو کے زور سے یا موسیٰ اے موسیٰ فلنأتینک پس ہم بھی تمہارے مقابلے کے لیے لائیں گے بسحر مثلہ جادو اسی قسم کا فجعل بیننا و بینک موعدا لہذا متعین کر لو ہمارے اور اپنے درمیان ایک خاص دن لا نخلفہ کہ خلاف ورزی نہیں کریں گے ہم نحن ہم ولا انت اور نہ تم مکانن سون ایک کھلے میدان میں قال موعدکم موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سے طے شدہ وقت یوم الزینتی جشن کا دن ہے وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور اکٹھی کیے جائے لوگ جب خوب دن چڑھے فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ پس لوٹ گیا فرعون فَجَمَعَ اور جمع کرنے لگا قیدہ اپنی تدابیر ثم اتا پھر مقابلے کے لیے موجود ہوا قال کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم اے ہلاکت ہو تمہارے لیے لا تفتروا نہ گڑو تم علی اللہ کذبا اللہ کے بارے میں جھوٹ فیسحتکم ورنہ وہ ستیاناس کر دے گا تمہارا بعذاب ایک سخت عذاب سے وقد خاب اور یقیناً نامراد ہوا من افترا وہ جس نے جھوٹ گڑا فتنازعوا امرہم یہ سن کر جھگڑنے لگے وہ اپنے معاملے میں بینہم آپس میں واسروا النجوى اور چپ چپ کے کرنے لگے مشورے قالوا کہنے لگے ان ھذان لساحران یقیناً یہ دونوں ضرور جادوگر ہے یریدانی جو چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم کہ نکال دے تم کو تمہاری سرزمین سے بسحرہما اپنے جادو کے زور سے ویذھبا اور مٹا دے بطریقتکم المثلی تمہارے طریق زندگی کو جو مثالی ہے فاجمعوا کیدکم لہذا اکٹھی کر لو اپنی تمام تدابیر ثم اتوا صفا پھر آ جاؤ صف باندھ کر وقد افلح اليوم حقیقت یہ ہے کہ فلاح اس کو ہوگی آج کے دن من استعلا جو جیت گیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا پھر آپ کو معجزات دیے جو آپ کی نبوت کے اوپر دلیل تھی پھر کہا اے موسیٰ اس دعوت کو لے کر وقت کا بادشاہ جو فرعون ہے وہ سرکش ہو گیا ہے اس کو جا کر دعوت دو دعوت کیسی دینی ہے اس کو ان کو طریقہ بھی بتایا کہ بہت نرمی سے آپ نے کام لینا ہے اور ساتھ جا کر میرا تعارف ان کے سامنے کرواؤ اس لیے فرعون نے جب کہا کہ تمہارا رب کون ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا اور آخر میں ایمان بالیوم الآخرہ کہ دیکھو ہمیشہ تم نے بھی نہیں رہنا اس دنیا سے جانا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں موت بھی دے گا پھر تمہیں اٹھائے گا آج کے درس کے اندر مزید اس بات کو بڑھا رہے ہیں فرعون بجائے اس کے کہ وہ بات کو تسلیم کر لیتا الٹا مقابلے کے اوپر اتر آیا کیونکہ داعی جب دعوت دیتا ہے قوم تقسیم ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ سب مانیں گے بعض لوگ مانیں گے اور بعض مخالفت پر اتر آئیں گے اب یہاں داعی نے دعوت دی ہے اور بادشاہ جو ہے مخالفت پر اتر آیا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ اور یقیناً دکھلائی ہم نے اس سے آیاتنا اپنی نشانیاں کلہا ساری کی ساری فَكَذَّبَ وَأَبَى لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا یدی بیضا اور ڈنڈا جو ہے زمین پر ڈالتے تھے اور اس سے اژدہا بن جاتا یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ بدبخت نہیں مانا انکار کر دیا اس نے قالا کہنے لگا اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس لتخرجنا اس لیے کہ نکال دے تو ہمیں من ارضنا ہماری سرزمین سے
بسحرکا اپنے جادو کے زور سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ ہمیشہ انبیاء کے اوپر تہمتیں لگائی گئی اور انبیاء کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے۔ پروپیگنڈا ایک ایسی بلا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بدنام ہو جاتا ہے، لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اب بھی میدانی جنگ کے اندر بھی پروپیگنڈا جو ہے یہ بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری میڈیا کو آپ دیکھیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ساری پاکستان کے لوگ اس طرف جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو پروپیگنڈے کی وجہ سے اچھا بھلا انسان بدنام ہو جاتا ہے۔ میں یہاں ایک جرگے میں گیا، کسی عورت کا مسئلہ تھا، یہاں نماز کے لیے ادھر آتا تھا، کہا آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ میں گیا تو وہ لوگ جرگے کے آداب سے بھی واقف نہیں تھے۔ درمیان میں 20 دن کا ٹائم رکھا، 5 مہینے کے بعد وہ رابطہ کرتا ہے دونوں فریقین کہ بھئی آپ جرگے میں آئے تھے اور ہمارا، پھر میں نے کہا اس سے ہم نکل گئے، جرگے ایسے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر کیس کیا، وہ جیل چلے گئے، پھر ضمانت ہوئی، واپس آئے، پھر میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا جرگے میں جائے۔ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مدرسے کا ٹائم ہے، میں نے وہاں جانا ہے۔ تو اور ساتھیوں کو لے کے گیا، شام کو جب آیا، کہا اس سے بھائی نے پوچھا کہ آپ مولوی صاحب کو کیوں نہیں لائے؟ کہا مولوی صاحب نے پہلی دفعہ جب جرگے میں گئے تھے تو کہا مولوی صاحب نے کہا میرے گھر میں 11 کلو گوشت چھوٹا جو ہے وہ بھیج دینا، تو میں نے نہیں بھیجا، اس لیے مولوی صاحب نہیں آئے۔ شام کو اس نے بات کی، میں حیران ہوا۔ تو وہ اگلے دن وہ یہاں سے جانے لگا، تو میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس بندے کو ہی میں نے فون کیا جس نے، تو پھر یہاں اس نے معذرت کی اور کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی، اس نے ویسے بنا دی، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کی ہے۔ میں نے کہا بات کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں گا اپنے گھر میں، لیکن محلے میں جو ہے نا پروپیگنڈا آپ لوگ چلائیں گے تو میں تو مفت میں بدنام ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، کہا یہ جادوگر ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا، یہ شاعر ہے۔ جب یہ بات نہیں چلی پھر کہا کاہن ہے، آگے اور پچھلے زمانے کی باتیں بتاتا ہے، وہ بات نہیں چلی، کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ اس لیے جب آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا وہ 2 ٹکڑے ہوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ایک قافلہ جب تجارت پر گیا تھا، واپس آیا تو ان سے جب ان کفار نے پوچھا کہ اس دن اس طرح کا معاملہ، کہا ہم نے راستے میں دیکھا تھا، تو ابو جہل نے کہا ھذا سحر مستمر، یہ تو چڑھتا ہوا جادو ہے جو مسافروں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے جب جادوگر کو پکڑو تو اس کا سر قلم کر دو۔ جادو کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ جادو کا جو نچلا درجہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے، اور کہا کہ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور برحق ہے، حضور پر جب جادو ہوا تو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ جب اس کنویں کے قریب گئے، وہاں اس میں دفنایا تھا، فرمایا کہ کنویں کا جو پانی تھا اس کا رنگ سرخ ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد جو کھجور کے درخت تھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوا تھا۔ جادو ہوتا ہے لیکن سب پہ تو نہیں ہوتا نا۔ اب عاملین نے جو ہے نا یہاں جھوٹ کا بازار گرم کیا ہے، 100 آدمی ان کے پاس آتے ہیں، سب پر کہتے ہیں جادو ہے۔ یہ لوگ اتنے فارغ ہیں کہ بس اس کام کے لیے بیٹھ گئے، ایک آدھ کوئی مسئلہ ہوگا، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس لائیں گے ہم بھی تمہارے مقابلے کے لیے جادو اسی قسم کا۔ یہ معجزے میں اور جادو میں فرق نہیں کر سکا۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، لہذا متعین کر لو ہمارے اور اپنے درمیان ایک خاص دن، لا نخلفه، یہ خلاف ورزی نہیں کریں گے، نحن ہم، ولا انت اور نہ آپ، مکانن سون، ایک کھلے میدان میں، مقابلے کے لیے وقت متعین کر لو۔ ہم بھی جادوگر لاتے ہیں، یہ بھی جادو ہے۔ اب یہاں فرعون وعدے کا بڑا پابند تھا، کہتے ایسا وعدہ کرے کہ ہم مخالفت نہیں کریں، کافر ہے لیکن وعدے کی بات کر رہا ہے۔
ولا انت مکانا سوا، اور کھلے میدان میں ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم، تم سے طے شدہ وقت، یوم الزینتی، جشن کا دن ہے. یہ مصری لوگ سال میں ایک دن باہر نکلتے تھے اور اس دن صبح سویرے ہی آتے تھے. فرعون کا سالگرہ وہاں ہوتا تھا اور فرعون کے سر کے اوپر جو ہے وہ تاج سجایا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا، سب لوگوں کے سامنے یہ معاملہ کریں گے. وَيُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور اکٹھے کیے جائے لوگ جب خوب دن چڑھ جائے. مفسرین فرماتے ہیں 9-10 بجے کا ٹائم جو اشراق کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اشراق کے وقت کی جو نماز ہے یہ اس وقت پڑھو حین ترمز الفصال، جب دھوپ اتنی گرم ہو جائے کہ اونٹ کا جو بچہ ہے اس کا پاؤں ریت کی گرمائش کی وجہ سے گرم ہونے لگ جائے. فرمایا یہ چاش کی نماز کا وقت ہے. حضور نے اس وقت 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جو ہے وہ نماز پڑھی ہے. فتولی فرعون، بس لوٹ گیا فرعون. یہ معاہدہ ہوا، آپ فرعون چلا گیا. فجمع کیدہ، اور جمع کرنے لگا اپنی تدابیر. ثم آتا، پھر مقابلے کے لیے آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بھائی، آپ ذرا اندازہ لگاؤ کتنے بندوں کو جمع کیا. مفسرین فرماتے 15,000 جادوگروں کو لے آیا. ایک طرف 15,000 جادوگر ہے اور اس طرف ایک طرف جو ہے نا صرف 2 بندے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی. لیکن حق ہے اور اس طرف باطل ہے. قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون نے تو ایسی بات نہیں مانی، چلو ان جادوگروں کو دعوت دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مان لے. وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہو تمہارے لیے. لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ گڑو اللہ کے بارے میں جھوٹ. یہ تو جادو ہے تمہارا، یہ سارا جھوٹ ہے. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ وہ ستیاناز کر دے گا تمہارا ایک سخت عذاب سے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ گڑا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، دعوت کے نتیجے میں اب یہ جادوگر تو سمجھدار تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہو سکتا ہے ہمارا جادو اس پر نہ چلے، ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں ناکام ہو جائے، پھر ہم کیا کریں گے. تو آپس میں اختلاف ہوا ان کا. فتنازعوا، یہ سن کر جھگڑنے لگے وہ، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا النجوى، اور چپکے کرنے لگے مشورے. قالوا، فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر دعوت سے متاثر ہوئے تو اب اس نے ایک اور پروپیگنڈا کیا. ان ہذانی، یقیناً یہ دونوں ضرور جادوگر ہے، لساحران، دونوں جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. یریدانی، جو چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ نکال دے تم کو تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے. کیونکہ باطل کے آگے جو ہے وہ جاگیر ہے، باطل کے آگے سرمایہ ہے، دنیا ہے، جبکہ دائی برحق کے آگے یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور مٹا دے تمہارے طریقے زندگی کو جو مثالی ہے، تمہارے آباء و اجداد سے طریقہ آ رہا ہے، یہ اب اس کو مٹانے کے لیے آئے. اب بھی ایسا ہے، اگر کسی کو منع کر دو کہ بھئی 30واں مت کرو، 40واں مت کرو، یہ بدعات مت کرو، کہتے ہیں دیکھو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، آپ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اکٹھی کر لو اپنی تمام تدابیر. فرعون نے جادوگروں سے کہا تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، لہذا اپنی ساری تدابیر جمع کرو. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ صف باندھ کر. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ فلاح آج اس کو ہوگی جو جیت گیا. یہ اس نے لالچ دی کہ جو جادوگر جیت گیا تو میں اس کو اپنا مقرب بناؤں گا اور اس کو بڑا انعام سے بھی جو ہے وہ نوازوں گا. آگے پھر مزید جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو آپس میں باتیں ہوئی، یہ جادوگر ایمان لے آئے، پھر اس کا ذکر ہے.